آج بات کرتے ہیں شیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ، جس کے اندر آ گیا نیا ٹویسٹ۔ بے مبارکہ شیر اور ڈاکٹر فجر کی ہو جاتی ہے شادی۔ وہ کیسے ہوئی وہ بتاؤں گی بعد میں، لیکن سب سے پہلے بتا دیتی ہوں جناب، ہمارا شیر ڈاکٹر فجر کی محنت سے 2 سال بعد ٹھیک ٹھاک ہو کے گھر واپس آ ہی جاتا ہے۔ شیر کے گھر والے اور شیر کی بہنیں اور ماں بہت ہی مل کے خوش ہوتی ہیں۔ شیر جب اپنے گھر واپس آتا ہے تو اس کی بہنوں نے دونوں نے گلا کیا کہ شیر بھائی جب آپ ہاسپٹل میں تھے 2 سال ہم نے اس گھر کے اندر بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ اپنے ہی گھر میں ہم ایسے تھے کہ جیسے کسی جانوروں کے درندے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیر اپنی بہنوں سے پوچھا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ۔ شیر کی بہنیں شیر کو بتاتی ہیں کہ فہد کی گندی بری اور بے شرم نظر ہر وقت ہمارے اوپر رہتی تھی۔ ہم رات کو سکون سے سو بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر ہم سو جائیں تو ہمارے اوپر آ کے جپٹ نہ جائے۔ ناظرین و سامعین، شیر بہت زیادہ غیرت مند لڑکا دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کے اندر۔ شیر جب اپنی بہنوں کی یہ بات سنے گا تو آپے سے باہر ہو جائے گا، چیخے گا، چلائے گا اور زوردار چیخ چنگار کے ساتھ فہد کی طرف لپکے گا، لیکن ایک سے دم اس کو ڈاکٹر فجر یاد آ جائے گی، کیونکہ جب ہاسپٹل سے واپس آ رہا تھا ٹھیک ٹھاک ہو کے تو فجر نے کہا تھا، شیر تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہارے دشمن ہی دشمن ہیں۔ اب اس وقت تمہیں ہر لمحہ ہر وقت تمہیں اپنے ایک ایک قدم پھونک کے رکھنا ہوگا۔ اب تمہیں غصے سے نہیں عقل اور ہوش سے کام لینا ہوگا، اور جب وقت صحیح ہوگا تب تم اس کو استعمال کرنا اپنے دماغ کو۔ جی ناظرین و سامعین، اب شیر ایک سے دم ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو یاد آ چکا ہے کہ میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دشمن ہی دشمن ہے، اور میں اپنی ماں اور بہنوں کا اکلوتا ہی وارث ہوں۔ اگر مجھ کو کچھ ہو جاتا ہے تو میری بوڑھی ماں اور جوان بہنوں کا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے ہوئے شیر بالکل چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن دل ہی دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک وقت آنے کے اوپر ایک ایک سے اینٹ کا بدلہ پتھر سے دوں گا اور گن گن سے اپنے دشمنوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجوں گا۔ شیر کی ماں بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے، شیر تمہاری بہن کو فہد چھیڑتا رہا لیکن تم آپے سے غصے میں بالکل بھی نہیں آئے، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شیر اپنی ماں اور بہنوں کو ساری حقیقت بتا دے گا کہ آخر میرے باپ کو مارنے والا کون تھا، یہ روڈ حادثہ کروانے والا کون تھا، مجھے پاگل بنانے والا کون تھا، اور 8 دن کے اندر میرا علاج اگر ہو جاتا میں ٹھیک ہو جاتا، لیکن 2 سال تک اگر میں ہاسپٹل میں پاگل پن رہا تو پیچھے ہاتھ میرے چچا بدرو سماروس کے بیٹے کا تھا۔ شیر کی ماں اور شیر کی بہنیں یہ بات سن کے رونے لگی۔ ان کو پہلے اندازہ تو تھا کہ چچا اور اس کا بیٹا واقعی بہت گندے ہیں، لیکن دولت کی خاطر اور میرے بھائی کی جان لینے کی خاطر اس قدر تک آ جائیں گے؟ شیر کی بہنیں اور ماں تو رو رو کے ہو چکی ہیں ہلکان۔ دوسری طرف ناظرین و سامعین، آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، ریدا جس کو پتا چلتا ہے کہ شیر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے گھر واپس آ جاتا ہے، ریدا اپنے گھر سے بڑی ہنسی خوشی بڑا خوبصورت تیار ہو کے شیر کے گھر میں آتی ہے اور آ کے بڑے پیار محبت سے اور خوشی سے آوازیں دیتی ہے، شیر شیر شیر۔ لیکن جناب یہ وہ والا شیر نہیں رہا۔ شیر باہر آتے ہوئی کہتا ہے، کیوں ریدا کیسے آئی ہو؟ ریدا شیر سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بارے میں پتا چلا تھا تو میں آئی ہوں، تم ٹھیک ہو گئے ہو، انشاءاللہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بہت جلد ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے، پیار محبت سے رہیں گے۔ ریدا شیر سے کہتی ہے، جو کچھ بھی تمہارے ماضی میں ہوا تم سب کچھ بھول جاؤ، انشاءاللہ آگے بہت ہی اچھا ہونے والا ہے۔ شیر ریدا کی باتیں سن کے کہتے ہیں کہ تم اس طرح کی باتیں میرے ساتھ مت کرو، تم میرے گھر میں کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ جس مشکل گھڑی میں میری ماں میری بہنوں کو تمہاری اور مجھے تمہاری ضرورت تھی اس وقت تم چھوڑ کے چلی گئی، اور 2 سال بعد جب میں ٹھیک ہو کے آ گیا اور تم پھر واپس آ گئی۔ تم میرے دکھ میں شریک نہیں، تکلیف پریشانی میں نہیں، لیکن تم صرف میری خوشحالی میں، میری دولت میں اور میری آسائشوں میں خوش ہو۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم جیسی لڑکی اور جیسے محبت کرنے والی لڑکی کو، نہیں چاہیے مجھے تم اور نہ ہی تمہاری محبت۔ ریدا شیر کو کہتی رہی کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، آخر کیوں ایسے کر رہے ہو؟ لیکن شیر نے کہا، میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ پردہ اتر گیا ہے، مجھے پتہ چل چکا ہے کون ہے میرا اپنا اور کون ہے میرا پرایا۔ شیر نے ریدا سے کہا، مر گئی تمہاری محبت اور مر گئی تم میرے لیے۔ اور شیر نے فجر سے کہا، ریدا سے کہا کہ کس منہ سے آئی ہو تم میرے گھر میں؟ آج سے تمہاری اور میری راہیں بالکل جدا منزل ہیں، اور شاید قدرت کو یہی منظور تھا، اللہ نے اپنوں کی حقیقت، اپنوں کے پردے نقاب اتارنے کے لیے شاید 2 سال مجھے بیمار رکھا۔ شیر ریدا سے کہے گا کہ 2 سال کی بیماری کے اندر میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نتھار لیا ہے، مجھے پتہ چل چکا ہے کون ہے میرا اپنا اور کون ہے میرا پرایا۔ شیر تو ریدا کے پاس آ کے یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتا چلا میرے دشمنوں کے گھر میں میری محبوبہ رہتی ہے، اور میرے اپنی منگیتر ہی میری پرائی تھی، میری دشمن تھی۔
اور برائے مہربانی ردا، آج یہ تم انگوٹھی والا جو چکر ہے یہ ختم کرو، کسی اچھے سے لڑکے سے تم شادی کرو۔ تمہاری ماں واقعی ٹھیک کہتی تھی، کہاں تم پاگل کے ساتھ شادی کر کے میرے ساتھ گزارا کرو گی؟ میں تو پاگل ہوں، نفسیاتی مریض ہوں، تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ جاؤ اپنی ماں کی مانو اور کوئی اچھا سارا لڑکا دیکھ کے اس کے ساتھ شادی کرو۔ ریدا شیر کو بار بار سمجھاتی رہی، روتی رہی، گر گراتی رہی، لیکن شیر سننے والا نہیں، کیونکہ شیر کی عقل اب ٹھکانے آ چکی ہے۔ اس کو پتہ چل چکا ہے یہ دشمن ہے سارے میرے، اور ریدا کی محبت صرف میری دولت تک تھی، اس کے علاوہ نہیں۔ اور ڈاکٹر فجر نے تو پھر ہمدردی اور پیار اور محبت اور علاج کے ساتھ ساتھ فجر نے تو شیر کو اپنی یادیں بھی دے دی ہیں، اور اب شیر ہماری فجر کی یادوں میں ہر وقت مگن رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین و سامعین، ہماری فجر جو ہے وہ بھی 2 سال اس کا ٹریٹمنٹ کرتے کرتے آخرکار اس کو بھی عادت ہو چکی ہے شیر کی۔ ہاسپٹل میں آتی ہے تو دل نہیں لگتا، گھر میں جاتی ہے تو اداس، پریشان، تڑپتی بے قرار رہتی ہے، کیونکہ محبت جو ہو گئی تھی علاج ہی علاج میں۔ شیر نے ریدا سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہاری اور میری منزلیں الگ الگ ہیں، تم اپنی منزل میں اور میں اپنی منزل میں، تمہاری منزل اور میری منزل کچھ اور ہے۔ ناظرین و سامعین، ریدا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، گھر میں واپس جاتی ہے اور جا کے خوب اپنی ماں کے ساتھ لڑتی ہے اور کہتی ہے تم سب کو مبارک ہو، تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا تھا منگنی کے لیے کہ منگنی توڑ دو، آخر لے آپ لوگوں نے شیر جیسے ہیرے کی قدر نہیں کی، اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے ماں۔ ریدا اپنے گھر میں جا کے خوب چھم چھم کر کے روتی ہے۔ آخرکار اس کی ماں کہتی ہے کہ ریدا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں شیر کے گھر میں جاتی ہوں اور وہاں سے جا کے کہتی ہوں منگنی بحال ہو جائے گی۔ لیکن ریدا نے کہا نہیں ماں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے شیر کا وہ رویہ، وہ انداز اور وہ تلخ کڑوی باتیں آج سن لی ہیں، کیونکہ شیر شیر ہے، اب شیر پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ ماں تم جو مرضی کر لو، اب شیر مجھے نہیں اپنائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، ریدا کا تو ہو چکا ہے رو رو کے برا حال۔ اب دوسری طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ شیر اور فجر کی ہو جائے گی شادی، کیونکہ فجر نے تو شیر کا علاج کرتے کرتے اپنے گھر میں ہی دشمنی پال لی تھی۔ فجر کے باپ نے کہا تھا کہ جب تم شادی والے دن یہاں سے گھر سے بھاگی تھی، اس دن سے مجھے تم سے نفرت ہو چکی ہے، اور میں نے تمہیں بلانا تک اور تمہاری شکل دیکھنا گوارا نہیں کی۔ اگر تم اپنے باپ کو اور اس گھر میں دوبارہ خوشیاں دیکھنا چاہتی ہو تو تمہارا جو پیشنٹ ہے شیر، دشمنوں کا بیٹا، اس کو کوئی ایسے انجیکشن لگا کے مار دو، یعنی شیر کو ٹھکانے لگا دو، پھر ہم وہی دوبارہ باپ اور بیٹی بن جائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر فجر نے اپنے باپ سے صاف صاف کہہ دیا تھا میں ڈاکٹر ہوں، میں مسیحا ہوں، اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، میں ماروں گی نہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ فجر کے باپ نے تو فجر سے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، اور شیر فجر کے گھر میں آتی ہے۔ فجر کی بہنیں اور ماں مل کے کہتے ہیں کہ شیر ہمیں یہی لڑکی چاہیے تھی، بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے، اور یہ صرف تمہارے لیے ہی بنی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس لیے